اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایت قابل احترام طلباء قرآن، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج مورخہ 11 اپریل ہے 2021 اتوار کا دن ہے۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن کریم کی سورہ جو 112 نمبر سورت ہے، جس کو ہم قل هو اللہ سے شروع کرتے ہیں، قل هو اللہ احد۔ جو ہمارے پاس قرآن کریم ہے اس میں یہ اس کا جو صفحہ نمبر ہے وہ 794 ہے، 794 794 صفحہ ہے، اور یہ کتاب اللہ کے حوالے سے سورت نمبر جو ہے وہ 112 ہے، اور اس کو سورہ نا الاخلاص کہتے ہیں۔ اس کا ہم انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں، کیونکہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو 4 صورتیں ہیں، یا ایھا الکافرون، اور یہ سورہ اخلاص جو ہے یہ والی، اور الفلق اور الناس، یہ کل سے شروع ہوتی ہیں، اور ان کو ہم نے خاص رکھا ہے اپنے یعنی اپنے جو تصورات ہیں نا اس حوالے سے، کہ 4 کلوں کا ختم بھی کرتے ہیں ہم۔ عام طور پر جب مرگ ہو جاتی ہے یا کوئی ہم نے دکانوں کا فراغ کرانا ہوتا ہے یا کوئی گھر میں کوئی یہ کلاں کا ختم کراؤ جی تھی برکت پہنتی ہے، تو یہ یعنی مختلف کانسیپٹ ہم نے ان صورتوں کے متعلق دیے ہوئے ہیں۔ ہم نے جو پچھلا کچھ 4 یا 5 دروس ہوئے ہیں الکافرون پر، اس میں جو بیسک کانسیپٹ تھا ان کے اندر، بیسک جو آئیڈیا، بنیادی جو اس میں بات تھی، وہ عبودیت کے حوالے سے تھی کہ عابد کیا ہوتا ہے، عبودیت کس کی اختیار کرنی ہے، اور اس کے مختلف جو مقامات کوشش کی تھی ہم نے قرآن کریم سے ہی لینے کے لیے، جہاں جہاں عبودیت کے پہلو آئے تھے تو وہ ہم نے اس میں کوشش کی تھی، جو تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جناب خاص سے عطا کیا علم، تو اس حوالے سے جتنی ہم کر سکے وہ کی۔ وہ تو بہت زیادہ سمندر ہے، وہ تو نہیں ختم ہو سکتے، تو وہ مقامات میں نے کوشش کی تھی پیش کرنے کی عبودیت کے حوالے سے۔ آج جو یہ سورہ الاخلاص ہے، یہ ہمیں بتائے گی کہ ہم نے عبودیت کرنی کس کی ہے، عابد کس کا بننا ہے ہم نے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کا اس صورت میں ذکر ہے کہ جو پوری کائنات کا اوریجنیٹر ہے، پوری کائنات کو وجود عطا کرنے والا، پوری کائنات کا خالق۔ کائناتیں بے شمار ہیں، ہمیں نہیں پتہ، ہماری تو زمین ایک ذرہ ہے، ریت کا ذرہ ہوتا ہے، اتنی سی زمین ہے ہمارے، جس میں ہم نے پتہ نہیں کیا کیا کر رکھا ہے اس کے اندر۔ تو آج اس صورت کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جو مین اس کے اندر یعنی مین جو بنیادی ایک چیز ہے یا بنیادی ایک ذات ہے، بنیادی ایک لفظ ہے، اس پر ہی ہم غور کریں گے، اور اس کو انشاءاللہ اس قرآن کریم کی روشنی میں کھولیں گے کہ وہ کون ہے۔ سورت کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ بس یہ ہے بیسک پیغام، یہ ہے وہ ذات، یہ ہے وہ ہستی کہ جس کو سمجھنا حد الوسع کوشش کرے بندہ۔ بہت زیادہ ہم نہیں کمپریہنڈ کر سکتے، لیکن جتنی اللہ نے ہمیں استعداد دی اس کے مطابق بندہ اس کو غور کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کون ہے۔ یہ جو پہلی ہی جو آیت ہے نا الاخلاص کی، فرمایا جا رہا ہے کہ اے رسول آپ اعلان فرمائیں۔ کل کا مطلب میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ یہ سینکڑوں جگہ پر نا استعمال ہوا ہے کل کا مطلب ہوتا ہے کہنا، ٹو سے، آپ فرمائیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اے رسول آپ یہ بات فرمائیں، بتائیں لوگوں کو، قل کہیں آپ، کیا کہنا ہے، هو اللہ احد، کہ وہ جو اللہ ہے وہ احد ہے، وہ اکیلا ہے بس،
وہ یکتا ہے، اپنی صفات کے والے سے ہو یا اپنی ذات کے والے سے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے ہی نہیں، دوسرا اللہ ہو نہیں سکتا۔ اور ویسے بھی اللہ کا جو ہے نا جمع نہیں ہوتی، ایسا یہ سنگولر لفظ ہے کہ اس کی جمع نہیں ہے۔ خدا ہو نا، خدا ہم کہتے ہیں، اس کا خداؤں ہو سکتا ہے جمع، اس لیے آپ اللہ ہی بولا کریں، جب بھی بولیں آپ کوشش کریں کہ اللہ ہی بولیں آپ، کیوں خدا کا لفظ استعمال نہیں ہوا، خدا جو یہ فارسی کا لفظ ہے، ہم چونکہ وہ چلتے آ رہے ہیں، خدا خدائی کرتے رہتے ہیں، اللہ ہے مین، اس کی جمع نہیں ہوتی، پلورل نہیں، یہ سنگولر ہے، سنگل ہے، اس کی یہ ہے، یعنی اس کی یہ اللہ تعالیٰ کی یہ اس کی نا خصوصیت ہے، اور وہ احد ہے، اللہ احد۔ اور یہ جو پیغام ہے یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر کھڑے ہوئے، مکہ کے اندر، مکہ کی وادی میں کھڑے، اور تمام جو معبودان باطل کو ماننے والے تھے، خداؤں کو ماننے والے، بے بہا خداؤں کو ماننے والے، ان کو وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم نے یہ جو گھڑے ہوئے نا خدا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل تو ایک ہی ہے جس کا نام اللہ ہے۔ یہ تھا وہ درس، یہ تھا توحید، جو ان کو پیغام توحید دیا جا رہا تھا، اور آج ہمیں دیا جا رہا ہے، یعنی پیغام ہمارے پاس موجود ہے، کتاب اللہ موجود ہے، اس کے باوجود ہم نے ہزاروں گھڑے ہوئے ہیں اپنے ذہنوں میں خدا، جن کی ہم پرستش میں لگ رہتے ہیں، وہ کسی بھی والے سے ہو سکتے ہیں، اپنی خواہشات کے والے سے بھی ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ آرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے، معبود بنایا ہوا ہے، ہر وقت اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ پیغام وہاں ڈلیور کیا جا رہا تھا مکہ کے اندر، مکہ کا ماحول ہے، اور ماحول مشرکانہ ہے، اور ایک اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام، اللہ کا عبد، وہ کھڑا ہے تنہا تنہا، اور یہ آواز دے رہا ہوں، قل، اے رسول آپ اعلان فرمائیں ان کو، هو اللہ احد، اللہ جو ہے نا، وہ اللہ جس کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی وہ فرما رہے تھے جس کی میں تمہیں انٹروڈکشن کرا رہا ہوں، تعارف کرا رہا ہوں، وہ یکتا ہے ہر حوالے سے، وہ یونیک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، لمٹ لیس، اس کے اختیارات لمٹ لیس، انفینٹ ہے، وہ لا محدود اختیارات کا مالک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ تمہارے پاس وہ بینائی نہیں جسے تم سب کمپریہینڈ کر رہے ہو، اپنے لے اپنے دماغ کے اندر پوری کی پوری کمپریہینڈ انسان کر ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے ون نیس آف اللہ، یہ جو الاخلاص صورت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی ون نیس، اس کی جو ایک ہونا ہے، اس کا انفینٹ ہونا، یہ بتاتا ہے، یہ ون نیس آف اللہ۔ اور یہ جب انہوں نے تصور دیا تو وہ کیا ہوا، آگ لگی تھی ادھر پورے معاشرے کے اندر، ان کا یہ کہاں سے لے جائے، ہم تو ہمارے تو یہ ہے، یہ کام کرنے والے ہیں، ہمارے تو کئی گاڈز ہیں، تم ایک کہاں سے لے آئے ہو، یہ وہ کہتے تھے آگے سے۔ یہ یہود کے لیے بھی موت تھی اور نصارہ کے لیے بھی موت تھی، اس کے اندر احد کے اندر ان کے ہاں تثلیث کا عقیدہ بھی تک قرار ہے، کرسچینٹی کے اندر 3 خداؤں کو مانتے ہیں، وہ عقیدہ جو ہے ان کا وہ 3 پر مشتمل ہے، اسے کہتے ہیں عقیدہ تثلیث۔ یہ کارڈ تھی بہت بڑی، یہ اتنی ہی جو بات ہے نا، هو اللہ احد، یہ بہت بڑی کارڈ تھی ان کے لیے، یہ تھا وہ پیغام، اور اس کو پیغام کو ڈیلیور کرنا کوئی آسان نہیں تھا، اور اسی پیغام کو سمجھاتے 13 سال کا عرصہ لگا مکہ کے اندر، اسی بنیاد پر بندوں کو تیار کیا گیا۔ یہ ہے بیسک آئیڈیالوجی بندوں کے، یعنی وہ صحابہ کے اندر، اس معاشرے کے اندر جو لوگ جو ایمان والے بنے، یہ بنیاد تھی ان کی۔ اللہ سمجھانا یا سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اللہ ہی تو ایک ہی تو یہ واحد ہستی ہے جس کا سمجھنا سمجھانا بہت ضروری ہے، جس کو گراس کرنا اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اندر اتارنا اس کا۔ جب تک کانسیپٹ آف اللہ درست نہیں ہوگا، نہ کوئی بندہ ترقی کر سکتا ہے، نہ قومیں ترقی کر سکتی، کر نہیں سکتی۔ توحید، وحدانیت، کانسیپٹ آف اللہ، اس کی کلیئرٹی، جب تک کلیئرٹی نہیں ہوگی، آپ کس کی بات کر رہے ہیں، وہ حقا کیسا کر رہے ہیں، آپ پتہ وہ ہے نہیں کہ اللہ کون ہے، وہ از اللہ۔ اللہ الہ واحد ہے پوری کائنات کے اندر، پوری یونیورس کے اندر، یعنی کانسیپٹ آف اللہ، اللہ کا کانسیپٹ
یہ قرآن سے ملتا ہے آپ کو، باہر سے نہیں ملے گا آپ کو. وہ باہر میں لوگوں نے اپنے حساب سے بنایا ہوا، وہ ان کی مفاد پرستی ہیں، وہ ان کے ذاتی اس میں تسکین ملتی ہے ان کو، اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کے ذریعے وہ ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں، مال کھینچتے ہیں لوگوں کو، اور خود اللہ والے بچ جاتے ہیں. اللہ کا نام لے لے کر نا دکانیں کھولی ہوئی ہیں، مال جمع کرتے ہیں. ایک ہی مقصد ہے ان کا، جہاں بھی چل جائیں آپ غور کریں، آپ دیکھیں جا کے ادھر صرف مال اکٹھا کرنا. تو اللہ تو کہتا ہے مال اکٹھا تھوڑا کرنا، مال تو تم نے دینا ہے، تم نے کیوں اکٹھا کرنا ہے؟ جو تمہارے پاس ہے وہ بھی تم نے دینا ہے اس کی راہ میں. اکٹھا کیوں کرنا تم نے؟ پہلے تو رزق حلال کمانا ہے، پھر اسی میں سے دینا بھی ہے، دیتے چلے جانا ہے. تب اللہ زیادہ سمجھ آتا ہے بندے کو. تو فرمایا قل هو اللہ احد، یہ وہ ذات ہے کہ اس کی مثل کوئی ہے ہی نہیں، تمثیل آپ دے ہی نہیں سکتے اس کے علاوہ اس کی. اللہ ایسی ذات ہے کہ اس کی مثل یعنی اس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں. اور اس کی اگلی جو صفت ہے نا آیت نمبر 2 میں، یہ بھی بہت زبردست ہے. اور آپ قرآن کریم پر جب غور کریں گے نا، آپ تقریباً ہر صفحے پہ ہی ملے گا اللہ آپ کو. یہ ایک عجیب، میں نے اس پر غور کیا بڑا، کہ کوئی بھی کتاب لے لیں آپ، بار بار مصنف کا نام اس میں نہیں آتا ہی نہیں ہے. کوئی بھی آپ لے لیں، دنیا جہان کی کتابیں لے لیں آپ، دنیا جہان جتنا بھی آج تک لکھا جا چکا ہے اس میں بار بار نہیں آئے گا. مزہ اقبال کا ہی لے لیں آپ، تو بار بار اقبال یہ کہتا ہے، اقبال یہ کہتا ہے، اقبال کا بار بار نام تو اس میں نہیں آئے گا. کوئی بھی لے لیں آپ، کسی بھی لے لیں، کسی شاعر کی لے لیں، کسی مصنف کی، کسی تھنکر کی، بس یہ باہر لکھا تھا یہ ایسی اس بندے نے لکھی کتاب، یہ باہر کتاب ہے. اور اس کے اندر مطلب اس کی گہرائی ہے، اس کے اندر بار بار وہ لاتا ہے اپنا نام، کیونکہ وہ بڑا ہے، تکبر اس کے اندر ہے، المتکبر ہے اللہ. اللہ نور السماوات والارض، اللہ خالق کل شیء. اللہ آپ کو میرا خیال ہے ہزاروں مرتبہ ملے گا آپ کو. آپ کوئی بھی دیکھ لیں، صفحہ کھول لیں، کسی نہ کسی شکل میں للہ آئے گا، اللہ آئے گا، آپ کو ملے گا. اور دوسری صفت اس کی رب ہے، وہ بھی آپ کو مل جائے گی، تقریباً ہر صفحے مل جائے گی آپ کو. یہ عجیب ہے اس کے اندر. میں نے یہ اس کی جو ہے نا وہ جب اس پر غور کریں، اس میں کوئی نہ کوئی بات آ رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. جب جہاں اللہ کا آئے گا نا لفظ قرآن کریم کے اندر، آیات کے اندر، آپ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی نہ کوئی بات فرما رہا ہے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے، اللہ یہ فرما رہا ہے، اللہ یہ فرما رہا ہے، اللہ یہ فرما رہا ہے. یہ چیز اس میں آپ کو ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ، یہ ابھی دروس چل رہے ہیں نا، تو آپ کو وہ مقامات دکھاؤں گا میں. یہ کوئی نا میرا خیال 2-3 ہزار 2,500 سے بھی اوپر ہے. بہت سے لوگوں نے کام کیا، نکالے انہوں نے. آپ کاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں، خود بھی غور کریں، آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں قرآن کریم کے اندر، خود بھی کر سکتے ہیں. یعنی ہزاروں کی تعداد میں آپ کو ملیں گے نام، رب ملے گا اور یہ ملے گا، اللہ ملے گا. عجیب ہے. ونس آف اللہ، یہ ہے توحید کا نظریہ. اور اس اللہ کی اگلی جو میں نے بتایا دوسری جو اس کی ہے نا صفت، اللہ الصمد، اللہ الصمد. یہ مکہ میں کھڑے ہیں، وہ یہ سمجھا رہے ہیں لوگوں کو، توحید سمجھا رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں آپ، وہ کہہ رہے ہیں 365 بولتے ہیں وہاں بیت اللہ میں. وہاں تو آگ لگ گئی تھی. انہوں نے کہا یہ کہاں کانسیپٹ لے آئے ایک اللہ کیا کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ اتنے سارے ہمارے یہ نہیں کچھ کر سکتے مل کے بھی. ہمیں بہت سارے بنانے پڑے ہیں مختلف. یہ آندھیوں کا اللہ ہے، گاڈ ہے، یہ جناب فلاں کا گاڈ ہے، یہ رزق دیتا ہے ہمیں، یہ فلان ہے، لات ہے، عزا ہے، منات ہے، اس طرح کے بہت سارے نام رکھے ہوئے تھے انہوں نے. ان کے پھر بتاتے تھے کہ یار یہ جو ہے نا اس کے آگے جائیں گے نا، یہ بارش برسانے والا گاڈ ہے، یہ ہمیں اولاد دیتا ہے، یہ رزق دیتا ہے. تو وہ کہتے تھے یہ ایک اللہ کیسے کر سکتا ہے. یہ تھا وہاں. انہوں نے کہا کر سکتا ہے. پہلے سمجھ لو، سمجھ آ جائے گی، پتہ لگ جائے گا تو کر سکتا ہے. یہ الصمد ہے، یعنی اوپر احد ہے، وحدانیت، وننس آف اللہ، یونیکنیس آف اللہ. تو یہاں الصمد ہے، صمدیت بیان کی جا رہی ہے. اب ترجمہ سے یہ بات آپ کو سمجھ بہت کم آتی ہے. دیکھنا کیا ترجمہ لکھا ہے، وہ معبود برحق بے نیاز ہے. وہ تو الغنی ہے، وہاں اس کا ترجمہ بنتا ہے. یہ الصمد ہے، یہی تو بتانا مقصود ہے. آپ
طلباء قرآن کو کہ آپ اس سے آگے بڑھیں، میری جتنی میری اللہ نے دی ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ اللہ جو احد ہے وہ الصمد بھی ہے، اور الصمد جو ہے لفظ آپ کو ایک ہی ملے گا پورے قرآن میں، یہ بھی اس کی عجیب آپ دیکھیں گے، الصمد ایک ہی طرف دفعہ آیا ہے، اسی میں آیا اس صورت میں۔ میں نے بتایا نا اللہ تو بہت جگہ استعمال، الصمد ایک ہی جگہ استعمال، وہ اسی میں استعمال ہوگا الصمد۔ بے نیازی تو وہ الغنی ہے، اس کو کیا پرواہ، وہاں بے نیازی آتی ہے۔ یہ اس کا مطلب سمجھنا ہے، مفہوم سمجھنا ہے اس کا، سواد میم دال سامادار روٹ ورڈ اس کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑی مضبوط چٹان ہے، ایک مضبوط کھونٹا ہے، ایک مضبوط آسرا ہے۔ اللہ جو واحد ہے، یہ اس تشبیہ کس سے دے بندہ، تشبیہ دینا کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی، یعنی اتنا مضبوط کھونٹا، اتنا مضبوط آسرا ہے، جو اس کے ساتھ جڑ جائے گا، بندھ جائے گا نا، وہ ڈولا نہیں کھائے گا، وہ اس کو کوئی دنیا کی طاقت ہلا نہیں سکتی۔ مثال میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں ایک الصمد کی، جیسے آپ کبھی آپ گئے ہو نا سمندر پہ، ساحل سمندر پہ جائیں تو بڑے بڑے جہاز ہی آتے ہیں، لوڈر، منوں ٹنوں ان کے اوپر وزن ہوتا ہے، تو اس کو آگے نا وہ جب وہ ساحل پہ آتے ہیں نا، شاید آپ نے کہیں دیکھا بھی ہو یا دیکھ لیں، آبزرو کریں آپ، وہ آگے نا وہ بہت مضبوط قسم کے نا کھونٹے وہاں بنے ہوتے ہیں ساحل سمندر پہ نا، جہاں کے جہاز لنگر داز ہوتا ہے، وہ بڑے بڑے نیچے ان کے وہ سنگل ہوتے ہیں، وہ سنگل جا کے نا اس کھونٹے کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، بڑے بڑے مضبوط ہو ہیوی، وہ اس لیے کہ تاکہ ہلے نہ، یہ ہل نہ جائے اپنے مقام سے نا جہاز، لیکن وہ بھی ہل سکتا ہے، اس کو جب طوفان اگر زیادہ آ جائے گا نا وہ سارا کچھ گھر کر لے دے گا، لیکن اس کو باندھ لیتے ہیں کہ یار یہ ہلے گا نہیں آگے۔ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ جو ہے وہ اور طرح کا الصمد ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ہلا نہیں سکتا، جب وہ اپنے مقام پر حی ہے اور قیوم ہے، القیوم ہے، قائم ہے، تو اس کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لو نا۔ ہم نے اپنے کیوں یہ ان کو اپنے آپ کو باندھا ہوا اس کارڈ کے ساتھ، اس ہستی کے ساتھ، اس ہستی کے ساتھ، اس ہستی کے ساتھ باندھا ہوا کہ یار یہ بچا لے گا ہمیں، کبھی سیاسی چکر کے بعد کے ساتھ جا کے بندھے ہوئے ہیں، کبھی وہ جو بیٹھا ہوا مذہبی پیشوا اس کے ساتھ اپنے کو باندھا ہوا ہے، نتی کیا ہوا، وہاں سے مغلتے ہیں اور حاجاتے ہیں اور بڑی دعائیں جا کرواتے ہیں، تو یہ نہیں پتا کہ یہ الصمد ہے، اللہ الصمد ہے، اس کے ساتھ باندھ لو اپنے آپ کو۔ باندھنا ہوتا ہے نظریاتی حوالے سے، آئیڈیالوجیکلی یہ باندھنا ہوتا ہے کہ میں تو بھائی یا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوں بس۔ یہ وہاں بیان فرمایا جا رہا تھا مکہ کے اندر، بڑا متشدد ماحول تھا ادھر، بات کرنا کوئی عام آدمی تو کر نہیں سکتا تھا بات، تو اسپیشل کلاس کا بندہ تھا نا ماشاء اللہ، جناب رسالت ماشاء اللہ اسپیشل تھے نا وہ، تو تا قیامت ان کا نام جاری رہنا، سب نے مار مر جانا لیکن ان کا نام جاری رہنا، جہاں اللہ ہے وہاں ان کا نام بھی جاری ہے، لیکن وہ اللہ نہیں ہے، یہ بھی غور کرے بندہ۔ ہم تو یہاں یہ گلی کے کنویں میں بیٹھے نا، حجروں میں بیٹھے ہیں، ہم ان کو بھی اللہ کے اوپر لے جاتے ہیں، اللہ ہی نہیں اللہ سے اوپر لے جاتے ہیں ان کو بھی، اللہ سے اوپر کوئی نہیں ہے، سب اس کے غلام بن کے رہے گے تو وہ اللہ اس کو دیتا ہے فوقیت، جو اس کا غلام رہے، دوسروں کو نہیں دیتا، وہ جھوٹے غلاموں کو نہیں دیتا۔ تو یہ الصمدیت جو ہے، سمدیت جو ہے، یہ اس کی شان ہے، یعنی ایسی مضبوط چٹان جس پر آپ جا کے، یعنی سمندر اگر طوفان بھی آ جائے وہاں چڑھ جائیں جا کے، وہاں تک نہیں پانی جاتا، طوفان آئے، جو بھی آندھی آئیں، بڑے بڑے جو ہیں وہ سیلاب آ جائیں، زلزلے آ جائیں، جو بندہ اس کے ساتھ بندہ ہوگا نا، اس کھونٹے کے ساتھ، اس کو کچھ نہیں ہوتا، بچاتا ہی اسی کو ہے، بچتا ہی وہ ہے جو اس مضبوط کھونٹے کے ساتھ بندہ ہے۔ اللہ الصمد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے قرآن، معمولی بات ہے یہ۔ اور پھر آگے جو آیت نمبر 3 ہے نا، یہ اس کی یعنی یہ ایک ایسی چیز بتا رہا ہے قرآن کہ جو تصور ہے نا کہ جی وہ فلاں مسیح جو تھے وہ ان کا بیٹا، اس طرح یہودیوں کے انہوں نے بیٹا بنایا ہوا تھا، عزیر ابن اللہ، مسیح ابن اللہ، یہ ان کا عقیدہ تھا، ان دونوں عقیدوں کو رد کیا ہے
1442 سال پہلے. انہوں نے کہا کہ لم یلد ولم یولد. اس میں نا انگریزی کا لفظ ایک استعمال ہوتا ہے کہ ہی بی گیٹس ناٹ اینڈ نیدر از ہی بی گاٹ. یعنی نہ تو اس نے کسی کو اولاد کی طرح مطلب جنا ہے، نہ وہی کسی، اس کی پیدائش اس طرح ہوئی ہے، نہ وہ جنا گیا. جیسے ہم پیدا ہوتے ہیں نا، اس نے نہ تو کسی کو پیدا اس طرح کیا ہے خود مطلب، اور نہ ہی ہمیں اس نے اس طرح، یعنی وہ تو اس سے مبرہ ہے. وہ ہستی جو ہے، وہ ذات جو ہے، ان چیزوں سے ویسے ہی وہ فوق ہے، اوپر ہے. وہ ان چیزوں سے کیا تعلق ہے اس کا؟ یہ تو اینیمل لائف ہے، یعنی پیدائش کا جو عمل ہے یہ تو حیوانوں میں اور انسانوں کے لیے رکھا ہے، یا جانوروں میں جو بھی سپیسیز ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ. تو اللہ تو ان سب سے اوپر ہے، وہ کیسے جانا جا سکتا ہے؟ یہ ان کا، یعنی ان کی وہ جو تھی نا کانسیپٹ جو تھا، یہ اس پر ایک قسم کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات سمجھائے گی ان کو کہ بھئی بات یہ ہے، تم نے یہ جو بنائے ہوئے اللہ کے جناب یہ فلاں بیٹا ہے، فلاں اس طرح ہے، فلاں یہ نہیں ہے، اس کا یہ ڈومین ہی نہیں ہے، اس کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تمہارا مسئلہ ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. چوتھی بات جو ہے، یہ تیسری بات کیا ہے؟ ابھی ہم اس کے چلیں گے آگے، اس کے تشریحات انشاءاللہ اسی کے پوچھیں گے. اور اتنی زبردست دلیل دیتا ہے نا اس بارے میں لم یلد ولم یولد کی، کہ انسان واقعی دنگ رہ جاتا ہے کہ یار یہ دلیل تو اللہ ہی دے سکتا ہے. ابھی آپ کو دیتے ہیں والا جا. اگر ہم ولم یکن لہ کفوا احد، وہ جیسا ہے کوئی نہیں. یعنی اس ہستی کے ساتھ آپ کمپیریزن کسی کا کر ہی نہیں سکتے، مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، موازنہ کر ہی نہیں سکتے. کفوا احد ہو نہیں سکتا موازنہ کسی کے ساتھ. اچھی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے اپنی ذات کے اندر. اور یہ جو بات فرمائی نا کہ وہ جنا نہیں ہے، نہ وہ جنا گیا، یعنی پیدائشی طور پر نہ تو اس کو کسی نے پیدائش دی ہے، نہ اس نے اس طرح کو پیدائش میں کے عمل میں وہ آیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے سورہ الاخلاص. اب مجھے بتائیں کہ یہ تو پیغام ہے توحید کا، اب ہم نے اس کو بنا لیا، وہ کتبہ لگا گھر میں رکھ لیا. یہ پیغام توحید اس طرح کیا جاتا ہے؟ اس کو تو ہم نے سمجھنا ہے اور اب پھیلانا ہے آگے. ان باطل قوتوں کے لیے تو تلوار ہے قسم کی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنائے ہوئے ہیں بے بہا. یہ توحید کی آیات ہیں، یہ شراکت داری کا سارا ختم کر دیتی، سسٹم ختم کر دیتی ہے. کوئی بندہ ہو، کوئی جتنا مرضی بڑا ہو، اس کے اختیارات میں کوئی شامل ہو ہی نہیں سکتے. اب آپ دیکھیں، پہلی بات ہم چلتے ہیں، یہ سورہ نا شورہ ہے، آپ نکالیں 42 نمبر سورہ. پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مثال کسی چیز سے ہو ہی نہیں سکتی. 618 صفحہ نکالیں سورہ شورہ. 9 10 11 یہاں شروع کر، 9 سے شروع کر لیتے ہیں اس کو. 618 یہ بڑی غور طلب آیات ہیں، اور بڑا ہی اس کو آپ اندر اپنے ذرا کان کھول کے سنیں ان کو. جیسے وہ میں اکثر آیت بیان کرتا ہوں نا، سورہ الاعراف آیت نمبر 204 کی، کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب تمہارے سامنے قرآن پیش کیا جائے، یہ سورہ الاعراف آیت نمبر 204 ہے، قرآن پڑھایا جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بہت ہی غور سے سننا ہے اس کو، نہایت توجہ کے ساتھ، ود فل کنسنٹریشن، خاموشی سے آج سے سننا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، تمہارے پر رحمت آئے. رحمت آئے گی سننے سے رحمت آ جاتی ہے. اور جس پر اللہ کی رحمت آ جائے اور کیا چاہیے اس کو؟ ہم تو رحمتیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں جگہ جگہ جا کے نا، رام کے اپیلیں کرتے ہیں. اب دیکھیں 9 میں سورہ شورہ 42 نمبر ہے، 42 نمبر، اس کے آیت نمبر 9 فرمایا کہ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، یہ تمہارا کیا، یہ کیا رویہ تمہارا؟ تم نے اللہ کے علاوہ اپنے کارساز، اپنے اولیاء، یہ ولی کی جمع اولیاء ہے،
اپنے حاجت روا، مشکل کشا، یہ تم نے اپنے پکڑ رکھے ہیں، بنا رکھے ہیں. وائی امت تاخذو، دون جو ہے، دون میں نے کئی دفعہ کو سمجھایا، دون ہوتا ہے یعنی اس کے ساتھ ساتھ بھی کسی چیز کا ہونا اور اس کے علاوہ بھی کسی چیز کو سمجھنا. یہ اللہ تو ہے جی، ہم کیا جی اللہ کو تو ہم مانتے ہی ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھنا جی ہستیاں نا جی، یہ اب دون ہے. تمہیں کیا مسئلہ ہے اس کی، کیا اس کے پاس پاورز کام ہے جو تم جا کے اپنے ان کو بناتے ہو شریک اللہ سے. ام اتخذوا من دونه اولیاء، اللہ ہمارا فاللہ هو الولی. بس اللہ جو ہے الولی صرف ہوتا ہی اللہ ہے. الولی کارساز، مشکل کشا. ابھی اس پہ یہ ٹاپک آئے گا سارا ہمارا کہ ولی کیا ہوتا ہے، ولایت کیا ہوتی ہے، اولیاء کنہیں کہتے ہیں، یہ بھی آئے گا ٹاپک انشاءاللہ تعالی. اس سے سارا کچھ ہم اپنے جو ہے نا یہ اس قسم کے سوالات، اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ اس سے کلیئر کروائیں گے. یہ ہے کانسیپٹ آف اللہ. میں نے بتایا نا کہ جس بندے کا، بچے کا، بڑے کا، بوڑھے کا، قوموں کا اگر کانسیپٹ آف اللہ درست ہو جائے نا تو معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہی کام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مکے میں انہوں نے شروع یہاں سے کیا تھا، توحید سے، اور 13 سال کا عرصہ لگا تھا. وہ تیار کرتے کرتے وہ پھر جب وہ تیار ہو گئے تو پھر وہ مائگریشن کے بعد آپ دیکھیں 10 سال کے عرصے میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا وہ اسلامی انقلاب. بندے تیار کرنا پھر اس نظریے کے اوپر بہت ضروری ہے. یہ بنیاد ہے، توحید بنیاد ہے، ونس آف اللہ. یہ ہے ایمان کی سب سے پہلی سیڑھی، ایمان کا سب سے پہلا جز، ایمان کا سب سے بڑا پہلا سٹیپ جو ہے وہ توحید باللہ ہے، وہ اللہ پر ایمان ہے. یہ پہلا سٹیپ ہے. اگر پہلا سٹیپ ہی کلیئر نہیں ہے، کرتے جائیں آپ جتنے مرضی کام، فلاح کے اور صلاح کے جتنے مرضی کام کرتے جائیں، آپ جتنے مرضی کام کرتے جائیں، یعنی آپ کی ڈائریکشن جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کرو، وہ نہیں ہے تو پھر جو مرضی کرتے ہیں اپنی مرضی کرتے جائیں. کو ستار بنا دے، کنواں لگا دے، کچھ بھی کر دے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. وہ اعمال جو اکارڈنگ ٹو دی منشا آف اللہ ہوگا وہ اس کی ویلیو ہے، چاہے چھوٹا ہی عمل کیوں نہ ہو. بات سمجھ آ رہی؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ام اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی. بس اللہ جو ہے وہ ولی ہوتا ہے. سمجھ لیں ولی کسے کہتے ہیں، یہ سمجھایا قرآن. ہم نے اپنے حساب سے بنایا ولی اللہ، اولیاء اللہ، ولی اللہ، ہم نے اپنے حساب سے بنایا ہوئے نا. ان فیکٹ حقیقت میں اصل میں تو اللہ ہی ولی ہوتا ہے. کیوں کہ اللہ جو ہے نا وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے. زندہ بھی وہی کرتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے. یہ اس کی شان ہے صاحب، اس ولی کی. ولی کو موت تھوڑا آتی ہے. ہم تو دنیاوی جو ولی میں بنایا تھا وہ تو موت دیتا ختم ہو گئی، موت ڈیڈ ہو جاتے ہیں. ولی اس کو بنایا جس کو موت نہیں ہے، خود بھی زندہ ہے اور رہنا زندہ اس میں. وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، یہ اس ولی کی نشانی دیکھیں آپ کیسی ہے. وہ زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے. یہ ہے الولی اسے کہتے ہیں. اور یہ آپ دیکھ لیں جو ہمارے سامنے معاشرے میں ولی، وہ پہلے جیب میں اپنی بھرتے رہتے ہیں، جو چکر دے گا لوگوں کو نکالنا. یہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا مکہ کے اندر، مدینہ میں بھی، اور یہی پیغام ہم تک پہنچا کہ وہ جو جھوٹے تم نے اپنے الہ، اپنے اولیاء، اپنے ولی، اپنے کارساز مقرر کر رکھے نا، بنا رکھے نا، ان سے نکال کے ایک ولی کے زیر سایہ لے کے آنا جس کو موت نہیں ہے. وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اس ولی نے کیا کیا ہے؟ ہر چیز کی قدریں مقرر کی ہیں، ویلیوز، پیمانے، پیمائش کے بھی ہوں، تو ہر قسم کے اس نے ہر چیز کی ویلیوز ہے. جس طرح یہ پانی ہے نا، پانی، اس کی ویلیو کیا ہے؟ H2O، یہ ویلیو ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ دو اسے کہتے ہیں ہائیڈروجن اور ایک حصہ آکسیجن ملا تو پانی بن جاتا ہے. یہ سے کہتے ہیں ویلیوز، پیمانے، قانون، ہر چیز کے بنا رکھے ہیں اس نے.
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، کہ اگر تمہیں عہد کوئی ایسا ڈسپیوٹ رائز ہو جاتا ہے، کوئی اختلاف آ جاتا ہے کسی بات میں، تو آپ نے اسی کتاب کی طرف ریفر کرنا اس کو، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے حکم نامے کی طرف، یہ وہ کتاب ہے۔ یعنی اگر آپ نے پوچھنا ہے کہ ولی کون ہوتا ہے تو اس کی طرف ریفر کریں گے ہم، وہ معاملہ یہ بتا دے گا کہ ولی کون ہے۔ یہ بتائے گا بدیت کیا ہوتی ہے، آپ جو بھی آپ کریں معاملہ ہے اس کے ریفر کریں، اس کی طرف اس کے سامنے پیش کریں، یہ جواب دے گا۔ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، کہتے ہیں ذَلِكُمُ اللَّهُ، ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ یہ کتنی بڑی ڈھارس ہے یہ ہمارے لیے، یہ موتی ہیں سچے موتی۔ میں اکثر آپ کو بیان کرتا رہتا ہوں، یہ قرآن کریم کا ایک لفظ جو ہے نا یہ انمول ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ آپ کو نا جو ایکسپلائٹرز ہوتے ہیں نا ان سے نکال کے ایک اللہ کے چھتری کے نیچے لے آتا ہے، بس وہاں انسان کو سانس ملتا ہے، تمام غلامیاں ختم کرواتا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ ہے وہ تمہارا اللہ، ذالکم اللہ، کہ جو ولی کون ہے، زندگی اور موت دیتا ہے، یہی تو ہے تمہارا اللہ۔ اور یہ جو اللہ ہے یہ کیا ہے، ربی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں مکہ کے ماحول میں، بتا رہے ہیں ان کو ذالکم اللہ، تمہارے خدا تو یہ کر نہیں سکتے، کسی کو موت دیں کسی کو زندگی، کر سکتے ہیں یہ، آج بھی چیلنج ہے یہ، کسی کے پاس کو کیسے میں موت زندگی دے سکتا ہوں، کرے ہاتھ کھڑا۔ تو جب وہ نہیں کر سکتا تو پھر جو اصلی اللہ اس کی طرف آ جاؤ یار، کیوں اپنی غلامی کا پٹا پہنا ہوا، خام خار میں ڈرتا رہتا، گھر بیٹھا ڈرتا رہتا، اس اللہ سے ڈر رہا ہے، اسے ڈر رہا ہے۔ تو بابے انہیں یار وہ پتہ لگ گیا تھا میرے دماغ میں پڑتے، وہ سمجھتا میرے گول ہی بابا بیٹھا تھا، اتنا خوف ڈر ہوتا ہے۔ تو اللہ ہمارا ہے ذالکم اللہ ربی، یہ ہے وہ تمہارا اللہ جو میرا رب ہے۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا، وسائل رزق دینے والا۔ اور انہوں نے فرمایا علیہ توکلت، یہ ہے مومن کی شان۔ انہوں نے کہا کہ میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں، علیہ توکلت، اور آگے ہے وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، میں بھاگ کے لوٹ کے اگین اینڈ اگین اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ بتا رہی یہ ہے تعلیم ہے، یہ تعلیم قرآن بذریعہ وحی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے وہ پیغام توحید۔ انہوں نے کہا یہ ہے وہ اللہ جو زندگی اور موت کے فیصلے تو وہ کرتا ہے، اور تمہارے درمیان میں کوئی مسئلہ باز نا تو اسی کے سامنے پیش کر دو، حل کر دے گا وہ۔ اور یہ ہے وہ ربی، یہ میرا رب ہے، مجھے یہ دے رہا، سب کچھ پالتا ہے مجھے، اور میں اسی پر ہی توکل کرتا ہوں۔ علیہ توکلت وإلیہ انیب، انیب ہوتا ہے کہ بس جب بھی کوئی مسئلہ آیا اسی کی پناہ گاہ میں گیا وہ، اور وہ پناہ گاہ قرآن کریم ہے۔ اللہ ہمارے سامنے نہیں بیٹھا ہے، یہ اس کا قائم مقام ہے، یہ ہے زندہ کتاب، اسی پر بھروسہ کرنا، اسی کو اپنے امام، اسی کو ولی ماننا آپ نے، یہ آپ کو رہنمائی عطا فرمائے گی یہ کتاب جو ہے۔ انیب ہوتا ہے یعنی اگین اینڈ اگین اصل کی طرف رجوع کرنا ہے آپ نے، اپنے مالک حقیقی، خالق حقیقی طرف آپ نے جانا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ درپیش آ جائے اسی کا در کھٹکانا جا کے، وہ قرآن ہے۔ اور اگلی بات سنو، مزید اس کا وہ جو اللہ پڑھ کے ہے نا قل هو اللہ احد، یہ سمجھے اس کی اللہ کی تصویریں آ رہی ہیں پاکستان میں نے بتایا نا کہ ہزاروں مقامات ہیں جہاں اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اللہ کی پاورز آئی ہیں وہاں، اتنا گھوٹ کے انہوں نے پلا دیا تھا پانی یہ والا توحید کا ان کو، پھر وہ ان کے اندر سے آہے نکلتی تھی بات، وہ دوسری بات اس کے اندر سے نکلتی نہیں تھی، یعنی آپ دیکھیں وہ تپتی ریتوں پر لٹایا جا رہا ہے ان کو، اور اوپر سے کوڑے پر سائے جا رہے ہیں، کوڑے، اور اندر سے وہ آواز احد ہی کہہ رہے ہیں۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھے وہ رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے تراشیدہ سچے ہیرے، مار کے پرسیکیوشن انتہا درجے کے ظلم ہو رہے ہیں، لیکن وہ احد احد احد، یہ کیا تھا؟
یعنی ان کی نس نس میں اس توحید کو انہوں نے راسخ کر دیا تھا، اس اللہ کو، یہ ہے وہ اللہ. ان کو پتہ چل گیا تھا، ان کو بتایا تھا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ٹائم ختم ہو جانا دنیا. تو اصل تو آپ سے ان کی ملاقات ہونی ہے اللہ سے، لکھائے رب کا تصور دیا تھا انہوں نے. یہ تم کس چھوٹے چھوٹے مفادات کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں ان کے پیچھے، یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، تو آپ خود موت زدہ ہیں. ان کا بھی جو سانس نکلنا ہے نا کسی اسٹیج پہ آ کے، جن کے تم نے پلے پکڑے ہوئے نا، یہ تو خود موت زدہ ہے. تو اللہ ہمارا انہوں نے کہا کہ علیہ توکلت و الیہ انیب. آگے اللہ ہمارا ہے، اللہ کی شان یہ ہے کہ فاطر السماوات والارض. یہ زندگی تھوڑی ہے اس قرآن کو بیان کرنے کے لیے، ایک زندگی تو نہیں کافی، زندگی ہے تھوڑی. انسان وہ بھی ہم ضائع کر لیتے ہیں 100 سال کے کچھ ہے جو چکر بازی میں، بس دن کو چکر بازی کرتے ہیں، رات کو سو لیتے ہیں. اگر فرض کر 100 سال عمر ہے، ویسے 50 سال کام ہو جاتی ہے. 50 سال کی عمر ہی ہے، 100 سال کا بندہ سمجھیں آپ ٹائم ہو نا، تو 50 سال آدھی رات نکال لے، آدھے دن نکال لے، اور دن میں بھی سارا دن فراڈ بازی میں نکل جاتا ہے. تو کب ہم نے انابت اللہ کب کی ہے؟ ہم نے کب رجوع کیا اس طرف؟ کب آگے اس کی طرف؟ انابت ہم نے کی نہیں ہے. منیب بھی اسی کو کہتے ہیں، منیب ہوتا ہی وہ ہے. مسئلہ درپیش ہے، بھاگ کے چلا گیا اس کی جو میں، ادھر ہی آ گیا وہ، منیب اس کو کہتے ہیں. لوٹ کے واپس آ رہا ہے وہ، لوٹ. جناب ابراہیم علیہ السلام ان کا لقب منیب ہے. اللہم منیب کا ہے قرآن میں. یہ ہوتا ہے منیب، یہ ایمان والا ہوتا ہے. یہ چکر بازیاں بنائی ہوئی ہیں، توڑ کے بتا دیے ہیں، ہو کر لو جی، اللہ ہو یہ تصور دے رہے. یہ ہو تصور ہوتا ہے الہ واحد کا. وہ پریکٹیکل کو آتا ہے کہ مجھے اللہ مانو پہچانو، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ پریکٹیکل کرو جا کے. یہ ہے تصور الہ. اس کو کوئی ضرورت نہیں آپ کو ہو کا کرانے کی، اس کو محتاج ہے تمہارے ضربے لگوانے کا، اور محتاج ہے. آپ 100 دفعہ کر لیں ہو کرتے جائیں آپ، کیا اس میں کیا گین کیا آپ نے؟ اللہ ہو، اللہ کیا بڑھا رہے ہیں آپ اس کی شان؟ بھائی ہمارا کیا، ہم کیا بڑھا سکتے شان اس کی؟ پوری کائنات اس کی شان کی لگی ہوئی ہے، اس کی شان بیان کرنے میں. تم کیا ہو؟ تم چکر بازی کرتے ہو، لوگوں کو پھنساتے ہو چکر دے کے. یہ محفل سجاتے ہیں نا جو ہمارے معاشرے میں بڑے وہ جگہ جگہ کھلی ہوئی ہیں اس چیزیں، یہ سب جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو، پکڑے جائیں سارے کہ تم نے ایکسپلائٹ کیا مجھے اس انداز سے. یہ ایکسپلائٹیشن ہے ان کی. تو تم نے عقل ہی مار دی ہے. ان کے جو تھوڑی بہت عقل دماغ میں ہوتی ہے نا، بصیرت، وہ ختم کر دی ہے. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیں وہ لوگ. کر دیں 1000 دفعہ کہتے جائیں، کیا شان بڑھا رہے ہیں ہم اس کی؟ تو اللہ ہمارا ہے فاطر السماوات والارض. اللہ جو ہے وہ فاطر السماوات والارض ہے، وہ سماوات اور ارض کو اوریجنیٹ کرنے والا ہے. نتھنگ سے تھنگ میں لے کے آنے والا، وجود عطا کرنے والا، یعنی کچھ بھی نہیں ہے تو وہ لے آئے سامنے. ہمارا تو یہ ہے نا کہ ہم جب تک ہمارے پاس وہ میٹیریل نہ ہو کسی چیز کو بنانے کے لیے، ہم کہاں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ چائنا دیکھ رہے ہیں آپ، یا امریکہ، جو بڑے بڑے لوگ بنتے ہیں، وہ کیمسٹری ان کے پاس ہے، وہ کیمسٹری کا علم لیا انہوں نے. یہاں پڑھی چیزیں، وہ کائنات کے اندر پڑھی، انہوں نے علم حاصل کر لیا، تو وہ اس کو چیزیں بنا کے آپ کو لاکھوں کی تعداد میں وہ مختلف قسم کی چیزیں بنا کے دیے جا رہے ہیں. اس سے وہ مال کھینچتے لوگوں سے. چیزیں تو اللہ نے پیدا کی ہوئی ہیں، ایسے کرتے ہیں نا. یعنی چیز سامنے مٹیریل ہے، اس سے بنانے کوئی بڑی بات نہیں ہے. جب چیز ہے ہی کوئی نہیں تمہارے پاس، اور اس کے تھنگ میں لے آنا اس چیز کو، اس کو وجود عطا کر دینا، یہ فاطر ہوتا ہے. اس کو پھاڑ کے اس میں سے نکال دینا. یہ کبھی دانہ دیکھیں آپ، یہ فصل کا، یہ گندم کا دانہ دیکھیں، یہ کھجور کی گٹھلی دیکھیں، آم دیکھیں، آم کی گٹھلی دیکھیں، کیسے نکالتا ہے؟ یہ ہوتا ہے فاطر. اس میں سے ایسے کمپن نکالتا ہے، پھاڑتا ہے اس کو. اوریجنیٹر ہے وہ، وجود عطا کرنے والا، نتھنگ سے تھنگ میں لے کے آنا، یہ فاطر ہوتا ہے. اور اس نے سماوات اور تخلیق کی. یہ ہے تمہارا ولی. ولی تو پہچانو کون ہے. ولی پہچانا نہیں، پکڑ کے بیٹھ کے پلے ان کے. ولی اللہ ہے، یہ کرتا ہے وہ. اللہ ولی فاطر السماوات والارض. سماوات بھی نہیں تھا، ارض بھی نہیں تھی، لے آیا وجود میں اس کو. یہ ہے اللہ. سر کھپاتے رہو آپ، کیسے لے کے آیا، کیوں لے کے کرتے رہو، اسی میں رہنا. پھر کہ کتنے جی اللہ دکھاؤ سانو.
اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ایسے سوال پھر کریں اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یار یہ تمہارا ڈومین ہے، تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا. تم اپنی بات خیر مناؤ یار، اپنی بات کرو. تو اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی یہ ہے توحید، یہ توحید بیان ہو رہی ہے کہ جعل لکم من انفسکم، تم میں سے ہی بنائے تھا ازواج. جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا، یہ ہے اللہ. قلوب اللہ احد، یونیک ہے وہ، اس جیسا ہے کوئی نہیں. کہتا ہے وہ جو اللہ ہے نا اس نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں اور مویشیوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں. اس نے جوڑا انسان بھی جوڑا ہے، جو حیوانات وغیرہ ہوتے ہیں نا یہ بھی جوڑا پیدا کیا اللہ تعالیٰ. یہ تمہارے اس نے کیا ہے جس کے پاس جاتے ہو تم اپنا جا کے ہاتھ دیتے ہو اللہ جی بیعت کرا لو سانو. یہ مس کنسیپشن آف اللہ، یہ لوگوں کو گمراہ کیا گیا، یہ پیرل نظام کھڑا کیا گیا اللہ کے مد مقابلے. تو اللہ نے کہا تھا کہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پیرل کھڑے نہ کرنا، مد مقابلہ نہ کھڑا کر دینا ان کو اگر تم جان لو اس بات کو. اس سورہ البقرہ کے آیت نمبر 21 میں فرمایا تھا. فرمایا کہ جب اس نے جوڑے بنائے تو یزرعوکم فیہ، کیا بات ہے، یہ اس کی یعنی بڑھوتری کا بڑھانے کا عمل ہے. یہ تم ہی میں سے سسٹم بنایا اس نے، اس سے پھیلاتا جاتا ہے آبادیاں کی آبادیاں، مخلوق کی جو ہے نا وہ اس میں بڑھوتری ہوتی چلی جاتی ہے. یہ سب کچھ جو میں آپ کو جس پوائنٹ پر لانا چاہ رہا تھا نا وہ یہ پوائنٹ ہے. واللہ احد اللہ الصمد، کہتے ہیں یہ جو کام ہے نا لیسا کمثلہ شیء، اس پوائنٹ کو آپ ذرا ذہن میں کر لیں. یہاں میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا اس کی مثل کوئی ہے ہی نہیں. تمہیں اتنا بہترین اللہ ملا ہوا ہے. یہ کون سمجھا رہا تھا وہاں کھڑے ہو کے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم کیا ہم سمجھنا چاہتے ہی نہیں. لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی، اللہ جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ بہت بنیادی ایک پوائنٹ یہاں دیا اللہ نے. یہ سارا کچھ جب گنایا اللہ نے، ابھی تو بہت کچھ سامنے آئے گی چیزیں ایسی، کوئی کسی کے ساتھ اس کی تمثیل ہو ہی نہیں سکتی، اس جیسے کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. لیسا ہرگز کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہو سکتی. اس کی مثال کسے دے بندہ؟ اس کی مثال کسی چیز دی نہیں جاتا بندہ. لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، زبردست سننے والا، السمیع اور البصیر، بہت زبردست بصیرت والا، وہ دیکھتا بھی ہے، بڑا ویژن براؤڈ ہے اس کا. ہمارے پاس تو نہ تو وہ کان ہے نہ ہمارے پاس بصیرت، وہ مائنڈ ہی نہیں ہے. اور آگے اس کی شان یہ بتائیے لہو مقالید السماوات والارض، یہ توحید چل رہی ہے، یہ اللہ چل رہا ہے. ابھی جب آپ ان مقامات سے گزریں گے نا تو آپ ایک نئی چیز بن جائیں گے. پھر آپ خود لوگوں کو کہیں چھوڑو یار کیا چکر پڑے ہوئے، ادھر آؤ. یہ ہے مالک کا کلام زندہ، حی القیوم کا، یہ ہے حی القیوم کا پروگرام، یہ پیغام. فرمایا کہ لہو مقالید السماوات والارض، سماوات اور اس کی جتنی چابیاں کنجیاں ہیں نا، کیز، وہ تو اسی کے پاس ہے، اس کی ملکیت ہے. اور آگے فرمایا یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر انہ بکل شیء علیم. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کی طاقت ہے، وہ جس کا چاہے جس کا چاہے وہ رزق میں اضافہ کر دیتا ہے. یشاء کہتے ہیں اس کی یہ قانون ہے، اس کا قوانین کے مطابق کوئی بھی اگر عمل کرے گا، یعنی مثلا اس طرح کہ ایک ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، وہ زراعت کا اس نے کام کرنا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، اگر وہ بہترین طریقے استعمال کرتا ہے، بہترین بیج استعمال کرتا ہے، اس کی جو زمین کو جو بہترین طریقے سے ہموار کرتا ہے جس میں نے بیج پھینکنا ہے، اس کے سارے وہ طریقے، وہ رولز ریگولیشن اپلائی کرتا ہے، تو لازمی بات ہے کہ اس کی فصل زیادہ بہتر ہوگی.
اور اگر ایک مسلمان ہے یہ اللہ نے ماننا میں وہ ضربے میں ہی لگا کے آتا ہے، وہ کا بڑا کرتا ہے، نہ تو بیج اچھا استعمال کرنا، نہ اس فصل کی راکھی کرنی، نہ زمین تیار کی، وہ کہے کہ میں تو کوئی مسلمان ہوں، میری تو ویسے ہی زیادہ ہوئی نہیں، میں بڑا اللہ نے مان کے آیا ہوں، کا بھی بڑا کیتا ہے، تو یہ ہو جائے گا، اس کی بڑھوتری ہو جائے گی اس طرح۔ سکھ ہو عیسائی، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نان مسلم ہے، ہم اپنا مسلم کہتے ہیں نا، اگر وہ اچھے طریقے سے اچھے ذرائع سے قانون الہی کے مطابق جو ہے، قوانین کے مطابق، سائنٹیفک طریقے کے مطابق وہ فصل کو اگر وہ کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، آبیاری کرتا ہے، تو لازمی بات ہے کہ اس میں بڑھوتری ہوگی۔ اور ایک مسلمان ہے سستی دا ماریا ہے، مشرک، وہ اڈاپٹ نہیں کرتا وہ طریقے، وہ ذرائع استعمال نہیں کر رہا، تو فصل کیسی آ جائے گی؟ ہمارا جو ہے نا، ابھی بھی آپ ہندوستان کا 1 ایکڑ لے لیں اور ہمارا اپنا ایکڑ لے لیں، آپ اس کی فصل دوگنی تگنی چوگنی ہوگی، یعنی وہ ایک زمین سے 8 کلہ ایکڑ کہتے ہیں اس کو، اس کی جو آئے گا نا پروڈکشن، ہمارے جو گندم ہے وہ 25-30 من جھاڑ آتا ہے، اس کا جھاڑ کہتے ہیں نا اس کو، جو بڑھوتری ہو، لیکن وہاں جا کے پوچھیں ان سے ذرا، سکھ ہے وہ 70-80 من بلکہ 100 من بھی لے لیتے ہیں کلے سے، 1 ایکڑ سے، کیوں کہ انہوں نے بہترین طریقہ کار استعمال کیا ہے، ذرائع وقت پر پانی دینا ہے، بھی اچھا استعمال کیا ہے، وہاں محنت کی انہوں نے، آئے گا۔ اور یہ اپنے آپ کے مسلمان سمجھتا میں بڑا دیا اللہ کے قریب ہوں، تو جھاڑ تو آپ کا ساتھ 25 من آ رہا ہے، ظالم۔ تو یہی وہ آج کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جو اگر وہ استعمال نہیں کرے گا اس کو تو نبات اللہ ملنا ہے نا، اس نے ذرائع اچھے استعمال کے، شاء ہوتا ہے قوانین کو استعمال کرنا، اللہ تعالیٰ رزق میں بڑھوتری کرتا ہے لیکن اس کے قوانین ہے، قانون ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ سچ بولتا ہے، دیانتدار ہے، ملاوٹ نہیں کرتا، کم نہیں توڑتا، تو اس کا رزلٹ تو آئے گا نا، اللہ اس کے ساتھ ناانصافی تو نہیں کرے گا۔ ایک بندہ 24 گھنٹے اس کی زبان سے جھوٹ ہی چل رہا ہے تو مسلمان، وہ نماز بھی پانچ ٹائم جا کے پڑھ رہا ہے مسجد کے اندر، امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، جا پہلی صاحب میں جھوٹ بولتا ہے، باہر آ کے کم توڑتا ہے، وہ ملاوٹ کرتا ہے، تو کہاں سے برکت آئے گی؟ وہ بظاہر تو سمجھ رہا ہوگا میں بڑا کما رہا ہوں، نہیں آئے گا اس کو، وہ آخر تباہی ہے اس کی۔ یقدر یہ نفع تولا، ایک کو نفع تولا ملنا ہے، ایک کو وافر ملنا ہے، ملے گا یشاء کے مطابق۔ اللہ مشیت کہتے ہیں قانون، وہ رولز، وہ ریگولیشن، یہ نہیں کہ اللہ جس کو چاہے خود ہی، یہ تو پھر یہ کیا تقسیم ہے بھائی؟ یشاء کا یشاء کا مطلب ہے کہ اس کے، یعنی جو بندہ اس کی مشیت کے مطابق اس کے قوانین کو استعمال کرے گا، ہدایات پر چلے گا، تو وہ لازمی اس کی بڑھوتری ہوگی، اس کی دکان بڑھے گی، برکات آئیں گی، چاہے تھوڑا بھی کیوں نہ آئے، اس کے اندر اس کی اللہ کی برکت شامل ہو جاتی ہے، رحمت شامل ہوتی ہے۔ یہ رول ہے اس کا، بھائی کم نہ تولو، جھوٹ نہ بولو، ہیرا پھری نہ کرو، یہ اس کے رولز ہیں نا، یہ ہے رولز۔ تو اللہ فرما رہا ہے انہ بکل شیء علیم، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ یہاں تک سمجھ آئیے بات؟ ہم نے شروع کیا ہے سورہ الاخلاص۔ اب یہ بتائیں مجھے، یہ مردوں کے لیے؟ اب اخلاص کو مردوں کے رکھ لیں، سورۃ اخلاص کو، مردے بخش جائیں گے اس سے؟ وہ تو کانسیپٹ دے رہا ہے انسانوں کو، اللہ کا کانسیپٹ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ واحد ہے، اس کے ساتھ کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور الصمد ہے، یہ بتایا جا رہا ہے نا، اور اس کی مثل کوئی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک اور حوالہ دے رہا ہوں، یہ سورہ چلتے وہ جو تھا نا کہ لم یلد ولم یولد، اس کی دلیل بڑی شاندار دی قرآن نے، کمال۔ یہ دیکھیں سورہ نا الانعام نکالیں ذرا، اس کی آیت نمبر آپ کو، اصل میں یہ اتنے ہے نا مقامات، میں نے بتایا نا زندگی تھوڑی ہے، اس کے لیے زندگی زیادہ چاہیے انسان کو، لیکن وہ یہ ہے کہ آپ تیار ہوں انشاءاللہ تو ساتھ آپ بھی چلیں گے تو پھر آپ کام کرتے جائیں، آگے بڑھاتے جائیں۔ یہ دیکھیں آپ کو صفحہ نمبر 173 نکال لیں، یہ بیٹا آپ نوٹ کریں، یہ جو آپ کو یہ پوائنٹس مل رہے ہیں، اب آپ کو پتہ نہیں کون بتائے گا، مجھے نہیں پتا کیسے ملیں گے آپ کو۔ آپ سب آزاد جو بھی درس قرآن سن رہا ہے، یہ مالک کی آیات سن رہا ہے، وہ یہ ان کو خود قرآن کریم کو سامنے رکھ کے وہ سنیں، پڑھے اس کو۔ وہ جو دلیل، یعنی وہ جو بات تھی نا کہ بھئی لم یلد ولم یولد، یہ ایک دلیل دی قرآن نے، اور بھی بہت سارے مقامات آئیں گے
کیونکہ پھر اس کا ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے. میں چاہتا ہوں آپ کو نا آپ گراسپ کرتے چلے جائیں, آپ نا اندر ہضم کریں ان آیات کو, ان مقامات کو. یہ آیت نمبر 101 ہے, سورہ الانعام ہے, 6 نمبر سورت ہے, اور اس کی آیت نمبر ہے 101. 173 صفحہ ہے ہمارے پاس جو قرآن کریم ہے نا, اس میں صفحہ نمبر 173 ہے, 173. 101 آیت دیکھیں کتنی خوبصورت آیت ہے. ہر آیت ہی بڑی ایک ایک پوائنٹ بڑا زبردست قرآن کریم میں. فرمایا کہ بدیع السماوات والارض, وہاں تک فاتر. فاتر ہوتا ہے کہ وہ یعنی اس کو پھاڑ کے کسی چیز کو باہر لے آنا, یعنی اس بیج سے یا اس چیز کے کوئی بھی چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے چیز بنانی ہے اس کو پھاڑ کے باہر لے آتا ہے. زمین سے آپ پھاڑ سکتے ہیں بیج کو, پھاڑ کے دکھائے کوئی, گٹھری سے نکالے نا کمپل کو نکال کے دکھائے. یہی تو اس کی قدرت ہے, اس کمال ہے اس کا. بدیع السماوات والارض, بدیع کہ یہ ابتدا ہے. اب لفظوں پر جب آپ غور کریں گے نا, ہم بولتے ہیں اکثر لفظ, وہ فاتر ہے. فاتر کا مطلب کسی چیز سے پھاڑ کے چیز باہر لے آنا, اور بدیع ہوتا ہے یعنی یہ بھی اوریجنیٹر کی ہی یہ قسم ہے, یعنی ابتدا کرنے والا, نقطہ آغاز سے اٹھانے والا, شروع کرنے والا. بدیع, بادا, یہ سب اس سے لفظ ہے. ابتدا یہ بدیع ہے. بدیع السماوات والارض, سماوات اور ارض کی ابتدا کرنے والا, اوریجنیٹ کرنے والا, اس کو وجود عطا کرنے والا. اور آگے فرمایا کہتا ہے یہ اس کی اب آگے دلیل کہ لم یلد ولم یولد, کہتا ہے کہ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ. 1445 سال پہلے مریم مسیح ابن اللہ کہتے تھے, وہ عزیر ابن اللہ, یا وہ مشرکین مکہ انہوں نے بنائے ہوئے تھے اس قسم بڑے اپنے چیزیں. اللہ کہہ رہے ہیں انا یکون لہ ولد, اس کے اولاد کیوں کر ہو سکتی ہے, ولم تکن لہ صاحبہ, اس کی تو کوئی صاحبہ ہی نہیں ہے, اس کی تو کوئی بیوی نہیں ہے. کتنی بڑی دلیل ہے یہ دلیل چھوٹی ہے. سارا ان کا سسٹم اب ختم ہو جاتا ہے, واش ہو جاتا ہے سب. تم اس کو کیسے کیسے دو کہ مسیح ابن اللہ ہے یا عزیر ابن اللہ ہے, کیسی بات ہے یہ. اس کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, یعنی پیدائش کے جس عمل سے ہم گزرتے اس کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کا کیا مسئلہ؟ تو وہی وہ کہہ رہا ہے کہ ولم تکن لہ صاحبہ, جبکہ اس کی بیوی کوئی نہیں ہے تو بچہ کہاں سے آئے گا بھائی. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی دلیل. آج تک بھی یہ دلیل قائم ہے اور قیامت تک چلنی ہے. یہ پھر بھی انسان نہ ہوش نہیں کرتا, پھر بھی متوجہ نہیں ہو رہا ہے کہ کیا قرآن کہہ رہا ہے. فرمایا کہ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وہ تو خالق ہے, کریٹر ہے. وہ تو اللہ بینگ کریٹر. بہت سارے مقامات پر آپ کو ملے گا جہاں اللہ خالق کا لفظ آئے گا, خالق کا, تخلیق کے والے سے. اللہ دا کریٹر آف آل کائنڈ, تمام کریشن جو ہے تخلیق اسی کی ہے. تم کیا کہہ رہے ہو یہ بیٹا اس کا جی فلاں اس کا کیا تعلق یار ان چیزوں سے, وہ مبرہ ہے ان سے. یہ تمہارے لیے چیزیں بنائی ہیں, یہ مخلوق کی بڑھوتے کے لیے چیزیں ہیں. یہ وہ کنسیو کرتا ہے, ایک دوسرے سے کنسیو کرتا ہے انسان, جوڑے بنائے اسی کام کے لیے. لیکن اللہ کا یہ مسئلہ نہیں ہے, اللہ تو اس سے بہت ورا ہے ان چیزوں سے. مخلوق ہے سارے, اللہ خالق ہے. خالق کا یہ کام ہی نہیں ہے کسی کو بیٹا بنا دیا. اس نے کیا کمانا بیٹا بنا کے, بھی کیا ضرورت رکھی ہے اس کی. پوری کائنات کو چلا رہا ہے. کائنات پتہ نہیں کتنی بڑی کائنات ہے, کائنات سے آپ کہیں, ہمیں تو اس کا تصور بھی نہیں. وہ تو اس کو وہ چلا رہا ہے بنا کے, تھک نہیں گیا وہ. تو فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اس پہ آئے گے انشاءاللہ, آگے نا آیات آئیں گی کیا کیا تخلیق کیا اس نے. اسی سے پوچھیں گے, اس کتاب سے پوچھیں گے کہ اس نے, اس کو جو ہے نا ہر چیز کا علم ہے, اس کا احاطہ علم ہر چیز ہے. اور آگے فرمایا کہتا ہے ذالکم اللہ ربکم, بدیع السماوات والارض جو ہے یہ ہے تمہارا اللہ. قل هو اللہ احد, اس کو سامنے رکھے, وہ بنیاد ہے.
وہ توحید کی بنیاد ہے، هو اللہ احد، وحدانیت کی، توحید کی، ونس آف اللہ کی. صرف ہمیں کانشیس ہونا ہے، ہمیں کانشیس ہونا ہے، ہمیں آگاہی ملنی چاہیے اس سے. یہ تو آپ کو یہ جو قرآن اگر آپ پڑھ گئے نا اس انداز سے، آپ تو کسی کے قابو نہیں آئیں گے پھر آپ اور اللہ. اور کام رکے گا کوئی نہیں انشاءاللہ تعالی. کیوں جانا ان کے پاس؟ ان کے پاس کیا اختیار؟ ان کے پاس ابھی آئیں گے وہ بھی مقابلہ. خود کہے گا اللہ کیا چاہتے ہو تم لینے ان کے پاس؟ کیا ان کے پاس ہے؟ وہ تو ایک مکھی کا پالک نہیں بنا سکتے. تم اتنی بڑے لے جاتے ہو ان کے پاس اپنی حاجات ہیں. تو یہ فرمایا اللہ نے ذالکم اللہ، یہ ہے وہ تمہارا اللہ ربکم، جو تمہاری پالن ہاری کرتا ہے، جو تمہارے مسالے رزق دیتا ہے. رب کہتی ہے اس کو. اور فرمایا لا الہ الا ہوا، سب کو نفی کر دو، سب کی لا الہ، نو کر دو، بس کوئی الہ نہیں ہے. یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے لا الہ، سب کی نفی کرنی ہے. کوئی الہ نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی اور گاڈ نہیں ہے، نہ کوئی اور رب ہے، مگر ایک ہے، اللہ ہوا، وہ اللہ ہے، ایک ہی ہے بس. یہ اتنا عظیم یہ درس یہ دیا ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم نے کیا سمجھانا سمجھنا، پر نہیں وہ کس انداز کسی بھرا دل کی گہرائیوں سے وہ بات سمجھا رہے تھے ان کو. اور جن کی سمجھ آ گئی تھی وہ کیا کندن ہی بن گئے تھے وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس قرآن کے ذریعے بنایا انہوں نے، اس وحی کے ذریعے. ہم وحی کی بات تو کرتے نہیں ہیں، اپنے من گھڑت قصے کہانیاں پوتیاں نکال کے شروع کر دیتے ہیں اپنے اس میں سے دوڑے. کبھی وہ شاہ صاحب کی بات، کبھی وہ فقیر کی بات، کبھی وہ اس کی بات، کبھی وہ جوڑے ٹوٹ کے اور بتا دیا لوگوں کو. اس کے بعد نہ چل تو اپنے کرتے میں اپنے کا تو پیسے دینی یہاں جان وہ آپ ہی بیچارے پیسے پڑھاتے تھے نال جان. یہ ایکسپلائٹرز ہیں. کس نے کہا ان کو؟ کون سی سند ان کے پاس ہے ان کے پاس سند کو دکھائیں نا. کس اللہ نے کہا یہ کام کرو؟ لوگوں کو بلا لو اپنے اپنے حجروں میں اور اپنے اپنے جناب غلام بنا لو. کس نے کہا؟ کون سی سند ان کے پاس ہے؟ اللہ نے کو سند نازل کی ہے، سرٹیفکیٹ دیا ہے. تم نے بھی عبد بننا ہے، ان کو جو بلا رہے ہیں ان کو بھی عبد کہو کہ بنو اللہ کے، میرے پاس کے لینے آ رہے ہو. فرمایا کہ کیا لا الہ الا ہوا، اور آگے کیا کہہ رہا ہے؟ خالق کل شیء، ہر چیز کا تخلیق کرنے والا. دیکھا ہے کہاں سے شروع کی تھی بات ہم نے؟ قل هو اللہ احد. یہ اللہ کیا ہے؟ خالق کل شیء. تو آپ نے کیا بننا ہے؟ آپ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ تمہارا کیا ڈیوٹی ہے تمہاری یا انسان؟ ہماری ڈیوٹی یہ لگائی اللہ نے فَاعْبُدُوهُ، بس تم نے اس کا غلام، اس کا نوکر، اس کا ملازم بن کے رہنا ہے صرف اس اللہ. فَاعْبُدُوهُ، عبدیت اختیار کرنی ہے اس کی غلامی میں رہنا ہے. تیرا صرف اتنا ہی کام ہے، صرف ایک ہی غلامی، ایک عبد. میں جی فلان دا غلام، میں فلان دا غلام بنیا رہے. تم بھی پکڑے جاؤ گے، وہی پکڑا جائے گا جس نے بنایا تمہیں غلام، پٹا ڈالا ہوا اپنا. یہ کہہ رہے فَاعْبُدُوهُ، جب سب کچھ وہ گنا رہا ہے کہ سارا تخلیق تو میں نے کی، ہر چیز تمہیں میں نے بنایا، تمہیں یہ میں نے اختیار نہیں دیا کہ تم دوسروں کو اپنا غلام بنا لو. میں نے تمہیں اختیار نہیں دیا، کسی بندے کو کے پاس اختیار نہیں ہے. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ. اور لوگوں سے کہے ثم یکون للناس عبادا لی، یہ ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ نا دیا ہے والا کہ کسی کو شایان شان ہی نہیں ہے، چاہے وہ نبی ہے، چاہے وہ جس کو کتاب دی ہے، چاہے حکمت دی ہے، کہ لوگوں سے کہے میرے عبد بن جاؤ، میرے غلام بن. کسی کو نہیں پاور دی ہم نے. یہ والا میں نوٹ کرایا تھا آپ کو پہلے جو ابلیت کے ہوئے نا ہمارے دروس. ما کان لبشر، کسی بھی بشر کو چاہے جس کی جتنا مرضی سٹیٹس، نبوت کا نبی کیوں نہ ہو، وہ لوگوں سے یہ کہے کہ میرا عبد بن جاؤ، یہ زیب نہیں رہتا ان کو. فَاعْبُدُوهُ، آپ نے تو صرف اسی کا عبد بننا ہے، جس کا کھاتے اسی کا عبد بننا ہے، جس کا پیتے اس کا عبد بننا ہے، جس کے یہ ساری، جس نے یہ آکسیجن بنائی ہے نا تمہیں سانس دے رہا ہے،
یہ فضا بنائی ہے. آپ جا کے دیکھیں اسپتالوں میں وہ سلنڈر نہیں ملتے، وہ کہتے ہیں لگا دو یار آکسیجن لگاؤ میں تو سانس تو مجھے آئے. تو یہ فری ہے بات ساری، یہ اس کی دی ہوئی ہے. تمہارا سانس ہی بند کر دے، آکسیجن وہ کھینچ لے نا ہوا میں سے، وہ سانس ان کا بند ہو رہا ہوتا ہے اسپتالوں میں. آپ جا کے دیکھیں ذرا، وہ ڈاکٹر پھر ٹوٹیاں لگا کے نا اس کو وہ گیس دیتے ہیں، اس کے یہاں پہ چڑھاتے ہیں خول سا، اس کو صرف یہ کہ اس کو سانس تو آتا رہے. کتنا اس کی وہاں قیمت بڑھتی پھر آکسیجن کیا ہوتی ہے. اب جاؤ نا اس وقت جاؤ ذرا اس کے پاس، وہ تمہارا سانس تو ڈھیلا کرے. اس وقت کیوں جاتے اس کے پاس جس کا پلہ پکڑا ہوا تھا نا، بلکہ اس کو ضرورت پڑ جائے نا وہ بھی وہیں جاتا لینے آکسیجن. اب تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو بڑی اپنے آپ کو سمجھ میں اختیارات بڑے ہیں، اب تمہیں بھی لگی آکسیجن. یہ پڑے ہوتے ہیں اسپتالوں میں، جا کے آپ دیکھیں. اللہ کا جو عبد ہوتا ہے نا وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، صرف ایک کا محتاج ہوتا ہے. یہ ہے وہ تعلیم الہی، یہ ہے توحید جو ہم پڑھ رہے ہیں آیات. خالق و کل شیء فاعبدوہ، عبدیت صرف اور صرف اسی کی اختیار کرنی ہے، اس اللہ کی، الہ واحد کی. اور فرمایا کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، ہر چیز کا وکالت کرنے والا وہی ہے، ہر چیز کا نگہبان وہی ہے. وکیل بھی صرف اللہ ہی ہوتا ہے. یہ جھوٹے وکیل ہم بنے ہوئے ہیں دنیا کے اندر، جھوٹوں کی وکالت جا کرتے ہیں، بشمول میرے جھوٹوں کی وکالت. وہ کہہ رہا جی میری زمین ہے، وہ کہتا میری زمین ہے، وہ کہتا میں نہیں کہتا کہ میں کہتا کہ دونوں کی طرف سے ہوتے ہیں. ایک تو جھوٹا ہوتا ہی ہے، وکالت کر رہے ہوتے ہیں. حق مار کے آتا ہے تو کہتا ہے یار میری وکالت کر، تو وکیل بن، تو پیسے لے رہا اپنے، ہم وکالت کرتے ہیں ان کی. تو وکیل تو اللہ ہے. ایک بات ہے ان دونوں میں سے آپ بھی ایک بندے کا جو صحیح ہے وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بولنے سے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. یہ قرآن کریم جو ہے نا ہم نے اس کو دیکھنا ہے، اس کی جو ٹرمنالوجی ہے نا پہلے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. وہ تو بعض باتیں آ جاتی ہیں. ہم نے اپنا رخ درست کرنا، ہم نے اپنا قبلہ درست کرنا، اپنی سمت درست کرنی ہے اس قرآن کریم کی روشنی میں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، ہر چیز کا نگہبان، نگران اعلیٰ وہ تو اللہ ہے. یعنی یہ وہ آیات ہیں جو مکہ کے اندر سنائی گئی، خاص طور پر توحید کی آیات. مکہ میں ہی ٹائم لگا زیادہ لوگوں کو تیار کرنے میں. یہ کانسیپٹ بڑی مشکل سے بنتا ہے. وننس آف اللہ کا کانسیپٹ جب بن جاتا ہے پھر وہ تلوار بھی چلا دے اس کے گلے کے اوپر، اس کو پھانسی لے دیں. وہ جو آئے تھے نا جناب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، وہ جو ان کے مقابلے میں لائے تھے جادوگر جس کو کہتے ہیں ساحر، تو توحید تو پیش کی تھی انہوں نے. وہ انہوں نے سر جھکا دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو ہمارے سامنے حق آ گیا، ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کو. تو فرعون نے کہا یہ تم نے کیا کیا بھائی، میری اجازت کا بغیر ہی تم نے کر لیا، ان پر ایمان لیا موسیٰ پر، تو میں تمہاری گردنیں اڑا دوں گا، تمہاری ٹانگیں اور بازو میں کٹوا دوں گا. انہوں نے کہا پتا کیا جواب تھا ان کا؟ انہوں نے کہا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اندر وہ بدل چکے ہیں بھائی، اسی پھر کے مار دے سن پھانسی لا دے، جو مرضی کر دے، جو مرضی کر دے. اندر سے چینج آ گیا دیر اندر. جب بھی سمجھ آ جائے انسان کو، جب بھی کانسیپٹ کلیئر ہو جائے اس کے اللہ کے متعلق، وہ بندہ تو پھر کچھ اور ہی بن جاتا ہے نا. وہ چلتا پھرتا جو ہے نا اس کو دیوانہ، وہ اس کا عبد ہوتا ہے. اسے لوگ خوف کھاتے ہیں، اس کی زبان پہ سچ چلنا شروع ہو جاتا ہے. حق کو وہ جو ہے نا وہ اس کی بس پاسداری کرتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو یہ اللہ ہمارا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. اور اگلی بات اللہ نے ایک اور فرمائی ہے، لا تدرکہ الابصار. آپ اللہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کو، یعنی وہ اس کی نا اس کے پاس اللہ کہتا ہے تمہارے پاس وہ بینائی نہیں ہے، وہ بصیرت نہیں ہے کہ تم اس کو دیکھ سکو. کسی بھی انسان کو یہ بصیرت نہیں دی. یعنی یہ جو ہے نا ویژن، یہ ویژن نہیں دیا، یہ آنکھ نہیں دی. لا تدرک، اس کو تم ویژولائز کر ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کو انسان جو ہے، انسان کے پاس وہ پاور نہیں ہے. لا تدرکہ الابصار، کہ تم اللہ کو ویژولائز نہیں کر سکتے، اللہ کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتے. یہ اللہ نے خود ہی فرمایا. ایویں سر کھپاندہ پھرے گا تو ٹکرا ماردا پھرے گا. تم نہیں دے، تمہارے پاس وہ آنکھ نہیں ہے.
وہ جب موسیٰ نے فرمایا تھا نا کہ میں دیکھنا چاہنا، انہوں نے اب ڈیمانڈ کی تھی تو اللہ نے کہا تم نہیں دیکھ سکتے، نہ ضد کر. انہوں نے کہا نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا دیکھ رہا پہاڑ میں. ایسے وہ جھلکی تھی تو بس وہ ختم ہو گئے تھے. یعنی انسانی آنکھ نہیں ہے وہ، انسان کے پاس وہ بھی یہ ہے. وہ آج کوئی بھی جتنی مرضی اسٹیٹ سے بیٹھا ہو، لا تدرکہ الابصار، یہ لا کا لفظ ہے. تم نہیں کمپریہینڈ کر سکتے، نہیں دیکھ سکتے، تمہارے پاس وہ طاقت نہیں، تمہارے پاس وہ آنکھ نہیں ہے. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اس کے پاس ہے طاقت، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. کتنا بڑی مشکل اللہ تعالیٰ یہاں انسانوں کی حل کر دیتا ہے. وہ بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایمان نہیں لائیں گے، یہودی کہتے تھے جناب موسیٰ علیہ السلام حتیٰ نر اللہ جہرا، جب ہم دیکھ نہ لیں. سزا ملی تھی بڑی ان کے اس بات کی. وہ بھی غش کھا کے گر کے سارے، موت کی بھی بڑی تاری ہو گئی تھی ان کو. جب اللہ کہہ رہے تمہارے پاس نہیں ہے طاقت، میں نے وہ آنکھ تمہیں نہیں دی، تم اس کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اور آگے کہہ رہے ہیں وہو اللطیف الخبیر. یہ بہت زبردست نقطہ ہے، لطیف اور خبیر. یہ انگریزی میں آپ سمجھ سکتے ہیں. یہاں تو آپ کو کیا وہ بھیڑ جاننے والا اس کا لفظ ترجمہ کیا ہے، یہ نہیں ترجمہ اس کا. بھیڑ تو سر کو کہتے ہیں، سر. یہ لطیف کہہ رہا لفظ. لفظوں کو جب تک آپ نہیں نہ غور کریں گے، یعنی لطیف ہوتا ہے انگریزی میں، اس کو نا ایک لفظ ہے انفیدومیبل، کہ جو انسانی جو ذہن ہے نا اس کے اندر نہیں آ سکتا، وہ کمپریہینڈ نہیں کر سکتا انسان. اتنی وہ باریک، مطلب اتنی وہ اس کی باریکی ہے اس کے اندر، ذات کے اندر. کمپریہینڈ کرنا مطلب آپ اس کو سمجھ نہیں سکتا انسان کے اندر. اتنا باخبر ہے وہ، لطیف بھی ہے خبیر بھی ہے. وَهُوَ اللطیف الخبیر. جو آپ کی سمجھ سے ہی بالا تر ہے، جو آپ کی سوچ، یہ سمجھ فکر سے ہی بالا تر ایک چیز ہے. آپ کس کے کیسے کر سکتے ہو اس کو کمپریہینڈ؟ آنکھیں بند کر لو جی تو جو شروع کر دو جناب. وہ چھت نہ جان دے باز نا، آپ جا کے دیکھیں وہ بعض چھتوں پہ بھی چل جاتے ہیں، وہ کر کے پھر وہ گرتے ہیں زمین کے اوپر. کیا یار تماشا لگایا تم نے؟ خدا کا خوف کرو یار، اللہ کا خوف کرو. یہ کیا ہے؟ وہ تماشا ہے؟ وہ تو عقل و بصیرت کی بات کرتا ہے، تمہاری آنکھیں کھولتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے، کہتے ہیں یہ بہت زبردست ہوتا ہے. آخری آج یہ کرتے ہیں ہم، کیونکہ یہ بہت پھر آگے چل ایکسپینڈ ہو گئی تھی. کہتا ہے قد جاءکم بصائر من ربکم. مومن بالقرآن کو، مومن باللہ کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ بھئی تم اس کو دیکھ نہیں سکتے، تمہارے پاس وہ استعداد نہیں ہے کہ تم دیکھ سکو. اللہ ہمارا قد جاءکم بصائر من ربکم. قد جاءکم بصائر من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے بصائر آ چکی ہیں. جاءکم آ چکی ہیں، تمہارے پاس پہنچ گئی ہیں. بصائر من ربکم، یہ ہے وہ کمکمیں. یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ لائٹس ہیں. وہ کہتے ہیں تمہارے پاس تو آ چکی ہیں. یہ بصیرت کی یہ چیزیں ہیں جو انسان کی آنکھ کو کھولتی ہے، دماغ کو کھولتی ہے، بینائی عطا کرتی ہے. قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے یہ لائٹس، یہ کمکمیں، یہ آیات اللہ، یہ وحی الہی، یہ بصائر ہے، یہ بینات آ چکی تمہارے پاس. تو آگے کہتا ہے اللہ فمن ابصر فلنفسہ. فمن ابصر یعنی جو بھی یہ جو بصائر ہیں ان سے جو کام لے گا، جو اپنے آپ کو روشن کرے گا ان آیات سے. فمن ابصر، پس جو کوئی بصیرت لینا چاہے، وزڈم لینا چاہے، ہدایت لینا چاہے، یہ بصیرت میں سب کچھ آ جاتا ہے. تو کہتے ہیں فلنفسہ ہی، اس کا فائدہ جو ہے نا اس کی ذات کو پہنچے گا. جو بھی کرے، بچہ کرے، بڑا کرے، بوڑھا کرے، جو بھی کرے، یعنی اس سے جگمگانا ہے اپنے آپ کو انسان. یہ لائٹس کو اس کو اندر اتارنا اپنے. فرمان اب سارا یعنی کوئی کمکما کو لائٹ جو جلا لے گا اپنے اندر اس کو، فلنفسہ، اس کا ویژن جو ہے براڈ ہو جاتا ہے، اس کی ذات کو فائدہ پہنچتا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، یعنی اس کی رہنمائی میں چلے. وہ اصل بات یہ ہے. فرمان بصائر کہتا آ گئی ہیں، لائٹس ہم نے بھیج دی ہیں، کمکمیں آ گئے آپ لوگوں کے پاس.
اس کو دیکھنے کے چکر میں نہ پڑنا وہ کدھر ہے، وہ تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، وہ آنکھ نہیں ہے تمہارے پاس کہ جھوٹے سب جو یہ دعویٰ کرے گا نا وہ جی اللہ کے میری چوری پہ آ جناب نعوذ باللہ ایسا نہیں کہ کہہ دیں بڑے بڑے خود ہی اللہ بن جاتے ہیں، یعنی ایک سٹیج آتی ہے کہ وہ اللہ کو بھی کراس کر جاتے ہیں، اللہ کے سٹیج پر خود چل جاتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یہ سب دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وہ آ گئی ہیں، لائٹس آ گئی ہیں، جو چاہتا ہے لے لے، ان سے رہنمائی لے، اپنے آپ کو جگمگائے، کیوں دوڑے پھر رہے ہو؟ ابد بنو اس اللہ کے، غلامی صرف اللہ کے اختیار کر۔ یہ دنیا کے کیڑے جو ہیں نا یہ صرف مفاد پرستیاں ہوتی ہیں انسان کی، کبھی اس کے پیچھے کبھی اس کے پیچھے کبھی اس کے پیچھے۔ تو اللہ ہمارا ہے وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، جو چاہتا ہے میں اندھا ہی رہوں، میری آنکھ ملی نہ، مجھے بینائی آئے ہی نہ، میں نے اپنی آنکھ کا علاج نہیں کرانا، یعنی وہ اندھا پن کیا جو اسے منہ موڑ رکھتا ہے، اس کی طرف آتا ہی نہیں ہے۔ انسانوں کے بنائی ہوئی چیزیں، پوتھیاں، کہانیاں سن کے بعد اسی میں اپنی جان غرق کر دیتا ہے، زندگی ساری اس میں گھول دیتا ہے، یہ اندھا پن ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وَمَنْ عَمِيَ، یہ جو چاہتا ہے میں وزڈم میرے اندر آ جائے، لائٹ آ جائے، جو مجھے عقل بصیرت مل جائے، اس کو تو ملے گی، اس کے ذریعے مل جائے گی، لیکن جو چاہتا ہے اندھا رہوں میں، وَمَنْ عَمِيَ، عمی ہوتا ہے اندھے پن کا شکار، فَعَلَيْهَا، تو اس کا ببار اسے پڑھنا ہے، گھاٹا تو اسی کے پڑھنا ہے نا، یہ اسی کے اوپر ہے نا، رہے اندھا، اللہ کو کیا مسئلہ ہے اس سے بھائی؟ کو اگر لائٹ نہ چاہ رہا ہے تو وہ آ جائے اس کی طرف، کہ مانے اس کو کہ اللہ الہ واحد ہے، تمام قسم کے پاور اس کے پاس ہے، یہ مان لے اس بات کو، اپنا اس کا غلام بن کے رہیں وہ۔ تو فرمایا جو نہیں چاہتا وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، میں تو اس پر کوئی نگہبان نہیں ہوں بھائی۔ وہ آگے اللہ کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَّهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ بس یہ آخری آج کی یہاں تک انشاءاللہ رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم کس طرح اپنی آیات کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، کس طرح سے ایکسپلین کرنی اپنی آیات، ہاؤ، کہ ہم نے یہ آیات جو ہیں وہ کھول کھول کر، تصریف آیات کہتے ہیں ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ، باتیں پیچھے سے آپ کو لے کے چل رہا ہے قرآن، لا کے ایک نقطے پر لے آتا ہے، پھر آپ کے سامنے بالکل پکچر سامنے آ جاتی ہے کہ خالق کیا ہے، ولی کیا ہے، احدیت کیا ہے، سمدیت کیا ہے، اور وہ جو نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا وہ کیا ہے، کیسے دلیل دی ہے اس نے؟ کہتا بیوی نہیں ہے تو اولاد کیسے آنی بھائی؟ کیسی بڑی دلیل ہے، یہ بہت بڑی دلیل ہے، یہ اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے ایک ہی دلیل کافی ہوتی ہے، سمجھ بھی آتی ہے بات۔ اور اوپر سے کیا آپ اس چکر میں نہ پڑیں، اللہ کو آپ دیکھ نہیں سکتے، میں نے آپ کو بینائی وہ نہیں دی، آنکھ دی نہیں ہے، تو اس چکر میں نہ پڑیں، آپ اس سے رہنمائی لیں، اپنے کام سنواتے چلے جائیں بس۔ تو اللہ ہمارا ہے وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَّهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اس طریقے سے آپ نے یہ آیات کو بیان کرنا ہے کہ وہ لوگ خود ہی کہہ اٹھے کہ آپ نے حق ادا کر دیا ہے، بات کو سمجھانے کا، بتانے کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بتاتے ہوں گے تو وہ لوگ کہہ اٹھتے تھے، جو حق پرست لوگ، سمجھ آ گئی جناب صاحب، اسی گل سمجھ گئے جناب، ساڑھے گل اندر ٹھک گئی ہے کہ اللہ کی ہوں، اللہ کو ہم نے سمجھ لیا۔ ولی یقولوا درس تو دارسا ہوتا ہے جو درس، ہم عام تو ہم کیا درس قرآن ہو رہے ہیں، لیکن ان کو درس کا لفظ کا مطلب نہیں پتا کون کیا ہے، اگر اس کا پتہ چل جائے نا تو پھر وہ اسی طرح قرآن کریم کو لے کے چلیں گے۔ ولی یقولوا درستا ولی نبینہ، نکھیڑ کے کہیں، نکھیڑ کے گل سمجھا دینا، واضح کلیئر کٹ، سامنے ایک آپ کے سامنے اللہ کھڑا کر دے لا کے بندہ، کیسی بات ہے۔ یہ تھا جو انہوں نے کام کیا اور جس سے وہ ہیرے تیار ہوئے تھے پھر وہ، اور فرمایا یہ کس کے لیے باتیں ہیں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جو علم رکھتی ہیں اس قوم کے لیے باتیں ہیں، جو اپنا کھانا کھول کے رکھتی ہیں، کیسی علم لینا ہے۔ دارا سا ہوتا ہے، یہ درس جو ہوتا ہے نا، آپ دیہاتوں میں جن کا تعلق ہو سمجھ سکتے ہیں کہ جب وہ فصل پکتی ہے گندم کی، اب تو خیر مشینیں آ گئی، وہ بھی وہی کام کرتی، لیکن پچھلے زمانے میں آج بھی ہے، وہ گاہ کرتے تھے، گاہ چلاتے تھے وہ بیلوں کے ذریعے نا،
جب وہ آتی تھی نا بھریاں بھر بھر کے، تو اس کو زمین پر بچھا کے گال میں تو اس کو پھر وہ ہل چلاتے تھے، تو وہ اس سے کیا ہوتا تھا، وہ اس قدر وہ ہل چلاتے تھے، وہ توڑی علیحدہ، وہ بھوسا علیحدہ اور جو دانے ہوتے ہیں وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، یعنی اس طرح نکھیڑ کے نا، اس طرح انہوں بالکل صفائی اس میں سے ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ درس کا بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حق اور باطل کو انسان سمجھا دے اس انداز سے قرآن کریم کی روشنی میں، اس کو سمجھ آ جائے یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ ہوتا ہے دارا صاحب، یعنی جو علائشیں ہیں ان کو صاف کرتا چلا جائے، پاک کرتا چلا جائے، اور حق کو، اصل کو وہ سامنے لے آئے بندہ کو، اسی میں سے نکال کے کہ یہ دیکھو یہ ہے جی حق۔ وہ مکھن کتنا نکلتا ہے اس میں، وہ جو دہی جماتے ہیں گھر میں بناتے ہیں، وہ کیا ہے، وہ سارا سسٹم جو چلتا ہے اس کو بلونا بھی کہتے ہیں، لیکن اس سے آپ دیکھیں نا اسی میں سے نکل کے وہ مکھن آ جاتا ہے، مکھن گھی دیسی بن جاتا ہے، سمجھ لگتی یار اسی میں یہ حق تھا نا، وہ دودھ حق ہے، اگر اس میں پانی ملا دیں گے آپ تو وہ تو ناحق ہو گیا، باطل ہو گیا، وہ یہی اللہ نے منع کیا، یہ نہیں کرنا، حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہیں کرنی، گڑبڑ کرو گے تو ختم ہو جائے گا، وہ حق نہیں رہے گا، وہ حق اپنے مقام پر رہ نہیں سکتا، اگر ذرا سی ملاوٹ آ گئی حق کیا، حق باطل کے ساتھ اس کا لگا نہیں کھاتا، حق حق ہے، باطل باطل ہے۔ تو یہ آج ہم انشاءاللہ یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ کوئی چند مقامات جو سورہ الاخلاص ہم نے شروع کی ہے، اس کے بہت مقامات آئیں گے انشاءاللہ۔ تو میرا یہ یعنی ان دروس کا جو پیش کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ یہ چاروں جو ہے نا، یہ جو صورتیں، یہ آپ کو ذرا کھول کے بتائی جائے کہ یہ کیا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون وہ ہم نے پڑھی تھی، وہ عبدیت کے حوالے سے، اب عبدیت کس کی کرنی ہے، یہ آ رہا وہ اللہ ہے، غلامی کس کی اختیار کرنی ہے، یہ اخلاص میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جو الہ واحد ہے نا، آپ نے اس کا غلام بننا ہے، اور وہ اس کے سارے وہ ابھی آپ کے سامنے شیڈز آئیں گے، پھر بے بہا شیڈز آئیں گے، بے بہا ان کی جو اللہ تعالیٰ کی کار فرمائیاں وہ آپ کے سامنے آئیں گی، تو انسان واقعی مانے گا، کیا اٹھے گا کہ یہ ولی یقول درست، تو وہ کمال ہے، سمجھ آ گیا حق سن۔ تو یہیں رکھتے ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا فتنة للذين فسقوا فتنة للذين ظلموا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نہایت ہی نحیف کمزور ناتواں انسان، مولا کریم مجھے خاص طور پر اس قرآن کریم کو پیش کرنے میں کوئی غلطی لگ جائے، کوئی فہم میں، کوئی اس کی ٹرانسلیشن میں یا اس کے حروف میں، مولا مجھے معاف فرما، میرے علم اور فہم میں اضافہ فرما۔ جو بھی لوگ جہاں جہاں بھی یہ قرآن کریم سنا جا رہا ہے، مولا کریم ان سب کی جو استعداد ہے مولا، ان کے سمجھنے کی صلاحیت کو بڑھا دے، ان کو اس قرآن کریم کی محبت عطا فرما، اس کے ساتھ جڑاؤ پیدا فرما، اس کا فہم ادراک عطا فرما، ہمارے بچوں کو، ہماری بہنوں کو، بیویوں کو، ہماری ماؤں کو، بیٹوں کو، مولا سب کو اس کی سمجھ عطا فرما، اور خاص طور پر تیرا توحید کا جو پروگرام ہے، جو توحید کے حوالے سے آیات ہیں، اس کو ہمارے اندر راسخ فرما دے، ہمارا تعلق اپنے ساتھ جوڑ لے مولا۔ ان لوگوں کی جو بھی درس قرآن سنتے ہیں، ان کی جو معاملات میں مولا کریم گڑبڑ ہے، کوئی ایسے مسائل ہیں، ان میں آسانیاں پیدا فرما، ان کے لیے ان کے رزق میں مولا جو حلال ہے اس میں برکت عطا فرما۔ ہم سب کو مولا اپنے گھروں میں قرآن کریم کے اس کے فہم کو، اس کی بات کو عام کرنے کے لیے مولا ہمارے اندر جذبہ پیدا فرما، ہمارے اندر اخوت پیدا فرما، ہمارے ملک پر مولا کریم جو اس وقت حالات ہیں، پروردگار اپنے جناب خاص پہ سے رحمت عطا فرما، اور اس شرک سے اور اس فساد کے ماحول سے ہمیں نکال۔
باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین و برحمتک یا ارحم الراحمین.